السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت بن مالک سے خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جن کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزہ رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام کے 3 دنوں کی روزے رکھے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض اصحاب کا مقول ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لیے، ماہ شعبان اعمال دین کے عہد کے لیے اور رمضان کا مہینہ صدق و صفا کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا، رمضان قرب الہی کا، رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت الہی کا، رجب ماہ عبادت ہے، شعبان دنیا میں قطعی تعلق اور بے نیازی کا، اور رمضان کثرت ثواب اور نیکی میں زیادتی کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور رمضان عطائی اعزاز کا مہینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کا مہینہ ہے، شعبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا، اور رمضان گناہ گاروں کی معافی کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ رجب آفتابوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان عبادت کرنے کے لیے، اور رمضان کرامتوں کی عطا کا انتظار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آفتابوں کو ترک نہ کرے، عبادت بجا نہ لائے اور کرامتوں کا انتظار نہ کرے، وہ اہل باطل سے ہے۔ حضرت ذوالنون نے یہ بھی فرمایا، رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیت کو سیراب کرنے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، اور اسی کا بدلے پائے گا جو اعمال اس نے کیے ہیں۔ پس وہ جس نے کھیتی بوئی نہیں، وہ کاٹتے وقت شرمسار ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا انجام برا ہوگا۔ بعض صالحین نے فرمایا کہ سال ایک درخت ہے، اور رجب کے ایام اس کے پتے ہیں، شعبان کے ایام اس کے پھل ہیں، اور رمضان کے دن میوہ چینی کے دن ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رجب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کے ساتھ، شعبان کو شفاعت کے ساتھ، اور رمضان کو نیکیاں بڑھانے کے ساتھ
शब कदर को नज़ुल रहमत के साथ और यौम अरफा को दीन की तकम्मिल के साथ मखसूस किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अकबर। ये आयत यौम अरफा में नाजिल हुई थी। उसी तरह जुम्मा का दिन दुआओं के मकबूल होने के लिए और यौम ईद को आतिश दोजख से इस्तगारी के लिए और मोमिनों के गिरज जमीन गुलामी से आज़ाद करने के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। माजनी ने हज़रत इमाम हुसैन का कौल नकल किया है कि आपने फरमाया कि रजब के रोज़ा रखा करो, क्योंकि रजब के रोज़े बारगाह इलाही की तरफ से एक तौबा है। नाजिल कर व हज़रत सुलेमान फ़ारसी से मरवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने इरशाद फरमाया कि जिसने रजब का एक रोज़ा रखा गोया उसने 1000 बरस के रोज़ा रखे और 1000 गुलाम आज़ाद किए, और जिसने माह रजब में कुछ भी खैरात की उसने गोया 1000 दिनार खैरात किए। अल्लाह ताला बदन के हर बाल के मुकाबिल उसके लिए नेकी लिखेगा और 1000 दर्जे बुलंद करके उसकी 1000 बराइयाँ गुनाह माहौल फरमा देगा। उसके हर रोज़ और हर सदक़े के मुकाबले में 1000 हज और 1000 उम्रे लिखेगा। इसके लिए जन्नत में 1000 मकान, 1000 महल, 1000 कमरे और हर कमरे में 1000 खीमे और हर खीमे में 1000 ऐसे हूरे जो आफ्ताब से 1000 दर्जे ज़्यादा हसीन होंगी अता फरमाएगा।